لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 50 حدیث نمبر 130. باب الحیاء فی العلم. باب ہے علم حاصل کرنے میں حیا کرنا، شرم کرنا. شرم و حیا یہ ایک اچھی خوبی ہے، جس طرح کہ الحیاء من الایمان کہا گیا کہ حیا یہ ایمان میں سے ہے، اور ایک روایت میں الحیاء خیر کلہ، حیا یہ تمام کا تمام خیر ہی خیر ہے. لیکن ہر جگہ ہر مقام پر شرم و حیا یہ درست نہیں ہوتا. بعض مواقع میں حیا کرنا یہ مذموم قابل مذمت بن جاتا ہے، جیسے علم حاصل کرنے میں شرم و حیا کرنا. اس کے لیے امام مجاہد اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اثر امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ علم کے بارے میں شرم و حیا کرنا یہ اچھا نہیں ہے، یہ علم سے محرومی کا سبب بنتا ہے. البتہ بعض مواقع پر بعض جگہوں پر حیا جو ہے یہ قابل محمود اور قابل تعریف ہوتا ہے. اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ام سلمہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم ان کی روایات بیان کی ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ شرم و حیا کے دائرہ میں رہ کر سوال کرنا یہ مستحسن ہے، اچھا ہے، بہتر ہے. اگر کوئی علمی بات نہیں آتی، بات سمجھ نہیں آئی، تو شرم و حیا کی وجہ سے انسان خاموشی سے بیٹھا رہے تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، یہ علم کے منافی چیز ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ شرم و حیا کے اور بہت سارے مواقع ہوتے ہیں جن جگہوں پر شرم و حیا کرنا چاہیے اور وہ خوبی ہوتی ہے، لیکن علم کے بارے میں شرم و حیا کرنا یا تکبر کی وجہ سے کسی سے سوال نہ کرنا، حیا کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے سوال نہ کرنا، یہ عار ہے اور یہ عیب ہے اور نقص ہے. اس لیے امام مجاہد کا قول پیش کرتے ہیں، وقال مجاہد لا يتعلم العلم مستحی ولا مستکبر، کہ نہیں علم حاصل کر سکتا شرم و حیا کرنے والا اور نہ ہی تکبر کرنے والا. گویا کہ شرم و حیا اور تکبر یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے علم سے مانع بنتی ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دغفل بن حنظلہ سے پوچھا، جو کہ بڑے صاحب علم تھے، بڑے صاحب بصیرت تھے، دغفل بن حنظلہ، کہ تم نے اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بلسان سعول و قلب عقول، سوال کرنے والی زبان اور عقل والے دل سے. میں اپنی زبان سوال کرنے سے ہچکچاہٹ نہیں کرتا تھا، جس بات کی سمجھ نہیں آئی میں فوراً سوال کرتا، اور جو اس کا جواب ملتا اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر جگہ دیتا. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اور یہ بیان المعجم الکبیر لطبرانی حدیث نمبر 4201 میں ہے. تو جو حیا کی وجہ سے سوال نہ کرے یا تکبر کی وجہ سے شاگرد بننے میں عار محسوس کرے کہ میں اگر شاگرد بنوں گا تو دوسرے کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا پڑے گا، اس کی ڈانٹ ڈپٹ بھی سننی پڑے گی اور اپنی من مانی نہیں میں کر سکتا، تو ایسا کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا. تو جو شاگرد بننے میں عار محسوس کرتا ہے وہ علم کیسے حاصل کرے گا؟ علم کی عزت شاگردی کی ذلت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. علم کی عزت شاگرد کی ذلت، شاگرد بن کر اپنے آپ کو استاد کے سامنے تواضع انکساری جب تک نہیں کرے گا
علم حاصل نہیں ہوگا۔ علم صرف کتابوں کے اندر ہی نہیں ہے۔ اگر صرف کتابیں پڑھنے سے ہی علم آتا ہو تو یہ مدارس، اسکول اور کالج ان کے بنانے کی ضرورت ہی نہ تھی، کتابیں ہی لوگ پڑھ لیتے اور کافی تھی۔ تو استاد جو ہے جنہوں نے زندگی لگائی ہوتی ہے، تجربات حاصل کیے ہوتے ہیں، علم انہی کے ذریعے وہی کتابوں کو سمجھائیں گے تو علم آتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا یہ کہ لا يتعلم العلم مستحین ولا مستكبر، تکبر کرنے والا اور حیا کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ امام مجاہد کا قول ابو نعیم نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ دوسرا قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا کہ وقالت عائشہ تو نعم النساء نساء الانصار۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی عورتیں ہیں، انصار قبیلے کی عورتیں بہت ہی خوب ہیں، بہت ہی اچھی ہیں۔ خوبی کس بنا پر؟ لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، شرم و حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا کہ وہ دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ دین کی بات، دینی احکام و مسائل سمجھنے میں شرم و حیا ان کے لیے حجاب اور رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ کیسا بھی مسئلہ ہو، خصوصاً جو عورتوں کے خاص احکام اور مسائل ہوتے ہیں تو وہ ان کو پوچھنے کے اندر بھی شرم و حیا نہیں کرتی، وہ مسئلہ پوچھ لیتی ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان الصحیح مسلم کتاب الحیض حدیث نمبر 748 میں ہے۔ آگے مرفوع روایت امام بخاری بیان فرماتے ہیں، حدیث نمبر 130، حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا ہشام عن ابیہ عن زینب ابنت ام سلمہ عن ام سلمہ قالت جاءت ام سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ فقالت یا رسول اللہ، آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحیی من الحق، بے شک اللہ نہیں شرماتا حق بیان کرنے سے۔ حق مسئلہ جو دین کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی حجاب نہیں رکھا، قرآن کے اندر وہ مسائل بھی بیان کیے ہیں۔ تو جب اللہ نے شرموں یہ ایسے مسائل بیان کرنے کے اندر اس کے اندر کوئی ایسا انداز نہیں اختیار کیا کہ جس کے اندر کوئی بات کے اندر الجھن رکھی ہو، وضاحت نہ کی ہو، تو میں آپ سے بھی اسی طرح کا ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، یہ بطور ایک تمہید کے بات قائم کی، کیونکہ آگے جو مسئلہ تھا وہ کچھ ہے تھا شرم و حیا والا ہی، تو صرف تمہید کے طور پر یہ بیان کی کہ دین کی بات پوچھنے کے اندر کوئی شرم و حیا تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے مسائل بیان کر دی ہیں۔ اچھا، سوال یہ ہے فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا احْتَلَمَتْ، کیا عورت پر بھی غسل فرض ہے جب اس کو احتلام ہو جائے؟ عورت کو احتلام ہو جائے تو اس پر غسل کرنا بھی لازم ہوتا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت الماء، جب وہ پانی کو دیکھے، کہ جس طرح مردوں کے لیے احکام ہیں وہی احکام عورتوں کے لیے ہیں، الا یہ کہ جن احکام کی استثناء آئی ہے وہ تو استثناء ہے، ورنہ مردوں اور عورتوں کے احکام ایک ہی طرح کے ہیں۔ اگر مرد اپنے کپڑوں پر کوئی نشانات دیکھتا ہے، خواب کے اندر اس کو کوئی چیز نظر آئی، تو دن کو اپنے صبح کو اٹھا ہے تو کپڑوں پر کوئی نشانات دیکھے ہیں، تو جیسے مرد پر غسل کرنا لازم ہے اسی طرح عورت پر بھی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ رات کو خواب کے اندر آدمی نے دیکھا اور صبح کو اس نے پانی کے نشانات بھی نظر آئے ہیں، تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ غسل کرے گا۔ ایک ہے کہ اس نے ذہن کے اندر اس کے یہ ہے کہ خواب کے اندر مجھے کوئی چیز نظر آئی ہے، میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے، لیکن پانی کے کوئی آثار نہیں ہیں، تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اور ایک تیسری صورت ہے
کہ خواب وغیرہ اس کا نہیں ہے، نہ خواب یاد ہے نہ خواب آیا بھی نہیں ہے، لیکن اس نے کپڑے پر نشانات پانی کے دیکھے ہیں تو اس پر غسل کرنا لازم ہوگا۔ اصل سبب پانی سے مراد منی کا خروج ہے، تو وہ یاد ہے یا یاد نہیں ہے۔ اگر نشانات دیکھے ہیں تو غسل اس پر ہوگا، اگر وہ نشانات نہیں ہیں تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ باقی پوری تفصیل آگے جب ہم کتاب الطہارہ اس کے اندر کتاب الغسل وغیرہ کے احکام پڑھیں گے، اس کے اندر تفصیل انشاءاللہ العزیز آئے گی۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ جب عورت بھی کپڑے کے اوپر پانی کے نشانات دیکھے تو اس پر بھی غسل ہے، فغطت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرے پر کپڑا کر لیا۔ یہ تانی وجہہا، مطلب کہ انہوں نے شرم و حیا کی وجہ سے اپنے منہ پر ایسے کپڑا سا کر لیا کہ ان کو کہ یہ شرم والا مسئلہ سن کر کچھ حجاب سا محسوس ہوا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہے۔ وقالت یا رسول اللہ، انہوں نے تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول، وتحتلم المرأۃ، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے جو مسئلہ بتلا دیا تو عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تاربت یمینک، تیرا ہاتھ خاک آلودہ ہو، فبما یشبہھا والدھا، پھر اس کے بچے کی مشابہت کس بنا پر ہوتی ہے؟ بچے کی ماں پر پھر مشابہت کس بنا پر ہوتی ہے؟ اگر عورت کو یہ احتلام نہیں ہوتا، اس کا یہ خروج مادہ منوی کا نہیں ہوتا، تو پھر بچے سے مشابہت کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ آپ نے پھر اس کو عقلی طور پر بھی دلیل دی کہ بچہ جو ہے کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، تو ثابت ہوا کہ عورت سے یہ مادہ خارج ہوتا ہے تو جو جس کا پانی غالب آتا ہے پھر بچے کی مشابہت اسی پر ہوتی ہے۔ یہ تمام تفصیلی بیان بھی یہ کتاب الطہارہ کے اندر ہی انشاءاللہ العزیز ہوں گے۔ تو یہاں جو اصل مقصود اور مطلوب ہے وہ کہ شرم و حیا کرنا، مسئلہ پوچھنے کے اندر یہ درست نہیں ہے۔ اب حضرت ام سلیم، سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا، انہوں نے کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کیا، ایک مسئلہ اور الجھن ان کے سامنے تھی تو انہوں نے آ کر آپ سے دریافت کیا ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بیوی ہیں تو وہ بھی تو بالغہ تھی اور شادی شدہ ہیں، تو کیا ان کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا کہ انہوں نے یہ تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ اس میں بعض علماء کا تو یہ نظریہ ہے کہ ازواج مطہرات اس چیز سے مبرہ تھی کہ ان کو احتلام ہو، جس طرح کہ امام سیوطی اور امام قرطبی رحم اللہ اور دیگر اہل علم فرماتے ہیں کہ امہات المومنین یہ احتلام سے مبرہ تھی، کیونکہ احتلام ہوتا ہے خواب کے اندر کوئی عورت کسی غیر مرد کو دیکھے، تو نبی کی ازواج کے ذہنی تصورات اتنے پاکیزہ تھے، خیالات اتنے پاک تھے کہ ان کے نبی کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں آ سکتا تھا۔ باقی رہا یہ سوال کہ چلو کسی غیر کا تصور تو نہیں آ سکتا، تو خود نبی کا تصور تو آ سکتا نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر ہیں، تو شوہر کا تصور آ سکتا ہے۔ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا، تو خواب کے اندر اس طرح کے خیالات جو آتے ہیں کہ مرد کو عورت کی شکل میں، عورت کو مرد کی شکل کے اندر یہ لا کر اس کے ساتھ معاملہ کرنا، تو یہ اس کے اندر شیطان کا بھی دخل ہوتا ہے۔ تو چونکہ شیطان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت نہیں اختیار کر سکتا، اس لیے نہ نبی کی شکل و صورت ان کے سامنے اور نہ کسی اور غیر کی شکل ان کے سامنے آ سکتی تھی، جس لیے وہ احترام سے مبرہ تھی۔ لیکن کچھ علماء نے یہ بات وضاحت کی ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، جیسے کہ علامہ عراقی اور علامہ زرقانی وغیرہ نے
وہ فرماتے ہیں کہ مطلق احتلام کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ اور مولانا عبداللہ لکھنوی انہوں نے بھی یہ بات بیان کی ہے سے آیا جلد 1 صفحہ 309 پر کہ ازواج مطہرات وہ امت کی مائیں ہیں، اس لیے شیطان کسی انسان کی صورت میں آ کر ان پر مسلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ ازواج مطہرات یہ مائیں ہیں، تو امت یا یہ اولاد کے قائم مقام ہے۔ تو اب جس طرح ماں کے ذہن کے اندر اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی غلط تصور نہیں آ سکتا، تو ازواج مطہرات کے ذہن میں بھی کسی امتی کا تصور نہیں آ سکتا۔ البتہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود مطلق طور پر ازواج مطہرات سے احتلام کی نفی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کسی غلط تصور، کسی اور کے خیال کی وجہ سے احتلام یہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ممکن ہے کہ ویائے منی کے بھر جانے سے اس کے اندر خود بخود اس سے اس کا خروج ہو جائے۔ جس طرح کہ مثانہ جو ہے جب پیشاب سے بھر جاتا ہے تو خود بخود انسان چاہے نہ چاہے وہ پیشاب نے خارج ہونا ہی ہے۔ تو جس طرح پیشاب جو ہے وہ مثانے کی تھیلی بھر جانے سے خود خارج ہوتا ہے، اسی طرح مادہ منویہ کی جو تھیلی ہے جب وہ بھر جاتی ہے تو اگر وہ خود بخود اس کا خروج نہ بھی کیا جائے تو فطرتی طور پر اس کا پھر نکلنا ہے، کسی نہ کسی طرح وہ نکل جاتی ہے، اگرچہ خیالات کتنے بھی پاکیزہ ہوں۔ تو مطلب یہ تھا کہ آپ نے بھی یہی فرمایا کہ تاربت یمینک فبما یشبہ والدہا، کہ احتلام یہ کہ فطری عمل ہے، یہ کوئی تقوی کے منافی نہیں ہے کہ جس کو کوئی احتلام ہو گیا اس کے تقوی میں کوئی فرق ہے یا اس کی نیکی کے اندر یا کوئی اس کی ذہنی پاکیزگی کے اندر کوئی فرق ہے، نہیں، یہ ایک فطرتی عمل ہے، فطرتی طور پر چیز انسان کتنا بھی خیال کرے اس چیز نے اسی طرح واقع ہونا ہی ہے۔ حدیث نمبر 131 قال حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنی مالک عن عبد اللہ بن دینار عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها، یہ روایت پہلے بھی 2-3 مرتبہ آ چکی ہے۔ ان من الشجر شجرۃ، بے شک درختوں میں سے ایک درخت ہے، لا يسقط ورقها، نہیں گرتا اس کا پتا، درختوں میں سے ایک ایسا درخت بھی ہے جس کا پتا نہیں جڑتا، نہیں گرتا۔ وہی مثل المسلم، اور اس درخت کی مثال مسلمان کی ہے، وہ درخت مسلمان کی طرح ہے جیسے اس درخت کا کوئی عضو بھی، کوئی چیز بھی بیکار اور ناکارہ نہیں ہے، اس کی جڑیں بھی، تنا بھی، شاخیں بھی، اور اس کا پھل بھی، اور پھل جن شمراخ کو لگتا وہ بھی، اور اس کے پتے بھی، الغرض اس کی ہر چیز وہ کارآمد ہے، مفید ہے۔ اسی طرح ایک مومن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، نیند کرنا، بیدار ہونا، کھانا پینا، کاروبار، معاملات، سب کچھ وہ مفید ہی مفید ہے، حتیٰ کہ اس کا نیند کرنا اگر سنت کے مطابق کی ہے تو نیند وہ بھی عبادت ہی عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حدثونی ما ہی، مجھے بتلاؤ کہ وہ درخت کیا ہے۔ ایسا درخت جس کا پتا نہیں جڑتا، عام طور پر درختوں کے پتے موسم خزاں کے اندر جڑ جاتے ہیں، جیسے سردی کے بعد اب موسم آئے گا خزاں کا، پھر اس کے نئے پتے نکلتے ہیں، تو ایک درخت ایسا اس کا پتا نہیں جڑتا، بہت جب نئے نکل آتے ہیں، پرانے اپنی ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد خشک تو ہو جاتی ہیں، لیکن عام درختوں کی طرح ان کا سیزن کے اندر جڑ جانا یہ ایسا نہیں ہے۔ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرَةِ الْبَادِيَةِ، واقع وہ لوگ جو بادیہ کے اندر، جو جنگل کے اندر درخت ہوتے ہیں، لوگوں کا ذہن کسی فلان جنگل کے درخت کی طرح، کوئی فلان درخت کی طرح، کسی باغ کے درخت کی طرح، ان درختوں کی طرف ان کے ذہن متوجہ ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں وَوَاقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، میرے دل کے اندر یہ بات واقع ہوگی کہ وہ کھجور ہے، میرے ذہن کے اندر فوراً آگے کو کھجور کا درخت ہے جس کا پتہ نہیں جڑتا۔ قال عبداللہ فاستحییت، عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حیا محسوس کیا، شرم محسوس کی،
بعض روایات میں وضاحت بھی ہے کہ مجلس کے اندر بڑے بڑے اکابر صحابہ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، خود ان کے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، اور بھی صحابہ تھے، تو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، وہ خاموش ہیں، تو میں ایک چھوٹی عمر کا میں یہ جرأت کرتا، اس لیے مجھے کچھ ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، میں نے جواب نہ دیا۔ فاستحییت، تو میں نے حیا کیا، یعنی جواب دینے میں شرم کی۔ فقالوا یا رسول اللہ اخبرنا بہا، جب تمام نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن جواب نہ بن پڑا، پھر آخر انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول ہمیں بتلا ہی دیجیے وہ کون سا درخت ہے۔ بس اوقات ایک عامی سی چیز بھی انسان کے ذہن میں نہیں آتی، اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ جس کے ذہن میں نہیں آئی اس کا کوئی ذہانت نہیں ہے، وہ کوئی اتنی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، بس اوقات چھوٹی چیز بھی، معمولی بات بھی، کئی دفعہ لکھنے بیٹھتے ہیں تو ایک عام لفظ جو استعمال میں ہوتا ہے وہ اس کے لکھنے کی غلطی ہو جاتی ہے۔ کل پرسوں ایک لفظ ایک عامی سے استعمال میں لکھتا، کافی دیر سوچتا رہا وہ میں نے غلط لکھا، لکھتے ہوئے مجھے یاد آ گیا کو تو ایسے لکھنا ہوتا ہے، تو یہ بس اوقات انسان سے ہو ہی جاتا ہے۔ فقال یا رسول اللہ اخبرنا بہا، میں اس کی خبر دے دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نخلا، آپ نے فرمایا بھی وہ کھجور ہے، یہ دائیں بائیں دیکھو نا کتنے کھڑے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تمام درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں تو وہی کھجور کا درخت ہے۔ قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فحدثت ابی بما واقع فی نفسی، پھر میں نے اپنے والد محترم کو یہ بات بیان کی جو میرے نفس میں میرے دل میں آ گئی تھی۔ وہ مجلس جب ختم ہو گئی، گھر میں گئے، علیحدگی میں ہوئے، تو جب دوبارہ بات چلی تو میں نے اپنے والد محترم عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بتلایا کہ ابا جی وہ جب نبی نے سوال کیا تھا نا تو فوراً میرے ذہن میں یہ جواب آ گیا تھا، تو میں ہچکچاہٹ کی، کوئی شرم کی وجہ سے میں خاموش رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فقال لأن تكون قلتها، اگر تو کہہ دیتا، اگر تو جواب دے دیتا احب الی من ان یکون لی قضا و قضا، تو مجھے یہ زیادہ محبوب تھا کہ میرے لیے اتنا اتنا کوئی مال مل جاتا، اتنی اتنی دولت اور اتنا اتنا مال مجھے ملتا، تو یہ میرے لیے زیادہ خوشی والی بات تھی کہ پیغمبر کی مجلس میں جہاں باقی خاموش رہے تو وہاں میرا بیٹا جواب دے۔ بیٹے کے علم کی صلاحیت کے والدین کو خوشی تو ہوتی ہے، خصوصاً جب دین کی بات ہو، پھر پیغمبر کا سوال ہو، تو گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا شرم کی وجہ سے خاموش رہنا پسند نہ کیا، اور یہ پسندیدہ عمل تھا بھی نہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اگر جواب دیتے تو مجھے اتنی اتنی دولت اور اتنی اتنی چیزوں سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خوشی تھی، تو پیغمبر کو بھی یقیناً خوشی ہوتی کہ میرے ایک چھوٹے صحابی نے بھی اس کا جواب دے دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر جواب دیتے تو یہ زیادہ خوشی کی بات تھی، تو آپ نے جو خاموشی اختیار کی ہے حیا کرتے ہوئے، یہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ تو ثابت امام بخاری رحمہ اللہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ علم کے بارے میں، علمی بات بتلانے میں، علمی بات پوچھنے میں، اس کے اندر حجاب نہیں ہونا چاہیے، شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سوال کر لینا چاہیے۔ باب نمبر 51، باب من استحیا فامر غیرہ بالسوال، باب ہے جس نے حیا کیا پس اس نے کسی دوسرے کو حکم دیا، دوسرے کو کہا کہ وہ سوال کرے، خود شرم و حیا اس کو آئے لیکن کسی دوسرے کو سوال کے لیے کہہ دے۔ گزشتہ باب میں حیا فی العلم تھا کہ علم کے بارے میں حیا کرنا یہ اچھی بات نہیں، سوال کرنا چاہیے۔ اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حیا جو ہے یہ علم سے مانے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بہت ہی شرمیلا پن اس کے اندر ہے اور حیا کی وجہ سے خود سوال کرنے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہے، تو کسی دوسرے کو کہہ کر اس کا سوال، اس کے مسئلے کو حل ضرور کروا لے۔ بس اوقات رشتہ قریبی کا ہے، استاد جو ہے وہ اس کا باپ ہے، اس کا بڑا بھائی ہے، چچا ماموں ہے، سسر ہے، تو سوال کرتے ہوئے تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ تو علم کے بارے میں ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ خود نہیں ہے اس کے اندر ہمت سوال کرنے کی، تو کسی دوسرے کو کہہ دے کہ آپ سوال کریں۔
آج کے دور میں تحریری بھی سلسلہ چلتا ہے کہ چٹ پر لے کر کاغذ پر لے کر بھیج دیں یا کسی دوسرے ساتھی کو کہیں کہ یار آپ پوچھیں، تو یہ بھی ایک سوال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال پوچھ لینا چاہیے، مسئلہ حل کروا لینا چاہیے، خود پوچھیں، اگر خود پوچھنے کی ہمت نہیں تو کسی اور ساتھی کے ذریعے پوچھ لیں۔ باب من استحیا، باب جس نے شرم و حیا کیا، فامر غیر بالسوال، پھر کسی غیر کو حکم دیا کہ وہ سوال کر لے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبداللہ بن داود عن الاعمش عن منذر الثوری عن محمد بن الحنفیہ عن علی قال كنت رجلا مزا۔ محمد بن الحنفیہ یہ محمد بن علی بن ابی طالب ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں، تو یہ اپنے والدہ کی طرف منسوب ہے، ابن الحنفیہ۔ الحنفیہ ان کی والدہ تھی جو کہ بنو حنیفہ میں سے تھی، نام ان کا خولہ بنت جعفر بن قیس تھا، خولہ بنت جعفر بن قیس، اور بنو حنیفہ میں سے ہونے کی وجہ سے اس کو ان حنفیہ کہا جاتا تھا۔ تو محمد کی نسبت ان کے والدہ کی طرف کی ہے، یہی وجہ ہے کہ ابن الحنفیہ لکھا گیا ہے، الف کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اگر باپ کی طرف نسبت ہو تو ابن کا جو الف ہے جو یا حمزہ ہے اس کو ساکت کر دیتے ہیں، اگر ماں کی طرف نسبت ہو تو پھر وہ حمزہ کو ساکت نہیں کرتے، اس کو لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح لائن کے شروع میں آ جائے تو پھر بھی یہ حمزہ لکھا جاتا ہے۔ تو کسی نے محمد بن حنفیہ سے پوچھا کہ تیرے والد محترم تجھے مشکل مہمات میں بھیجتے ہیں جبکہ اپنے دوسرے دو بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان کو مشکل مہمات میں نہیں بھیجتے۔ یہ کسی نے ایسے اعتراض کیا کہ یہ اہم جو مشکل معاملات جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، آگے ان کے لیے اور مشکل کام ان کے لیے آپ کو بھیجتے ہیں اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان کو نہیں بھیجتے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے باپ کے خلاف کوئی کہیں کہ بھی انہوں نے وہ انصاف نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، نہ، بلکہ ان کا جواب کیا تھا؟ فرمانے لگے لِأَنَّهُمَا كَانَ خَدَّيْهِ وَكُنْتُ يَدُهُ فَكَانَ يُتَوَقَّى بِيَدِهِ عَنْ خَدَّيْهِ۔ فرمانے لگے کہ حسن حسین ان کے رخسار ہیں اور میں ان کا بازو ہوں۔ ان کے دو بیٹے حسن حسین وہ ان کے رخساروں کی طرح ہیں اور میں ان کے بازو کی طرح ہوں، اور رخساروں کو بازو کے ذریعے بچایا جاتا ہے نا، کوئی رخسار پر کوئی ایسے مارے تو آگے ہاتھ سے بچاؤ کیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مجھے مہمات پر عام مشکل معاملات پر بھیجتے ہیں کیونکہ میں تحفظ کرنے والا ہوں، تو جیسے رخسار کا تحفظ بازو سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے بہت پیارا جواب دیا، یہ تہذیب الکمال جلد 26 صفحہ 152 پر ان کا یہ فرمان ہے۔ بہرحال وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ کون تو راجلا مزان، میں آدمی تھا زیادہ مزی والا، مجھے مزی زیادہ آتی تھی۔ فامرت المقداد، میں نے حضرت مقداد کو کہا کہ ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں۔ فسألہ، تو چنانچہ اس نے آپ سے سوال کیا۔ فقال فیہ الوضوء، آپ نے کہا کہ اس سے وضو آتا ہے، اگر مزی خارج ہو جائے تو اس سے وضو آتا ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ انسان کے عضو سے، عضو خاص سے 4 قسم کے مادے خارج ہوتے ہیں، ایک پیشاب، دوسرا مزی، تیسری ودی اور چوتھی منی۔ صرف منی کے خروج سے غسل واجب ہوتا ہے، باقی پیشاب، مزی اور ودی اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ وضو کرنا پڑے گا۔ وضو کرنا پڑے گا، اگر جسم یا کپڑے پر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز لگی ہو تو اس کو بھی دھونا پڑے گا اور وضو کرنا پڑے گا، اس سے غسل واجب نہیں، غسل واجب ہوتا ہے صرف منی کے خروج سے۔ گزشتہ ایک سبق کے اندر ایک بھائی کا سوال بھی تھا کہ ایک آدمی کو بیماری ہے، قطرہ گرتا ہے یا مزی وغیرہ اس کی خارج ہو جاتی ہے، اگر تو کبھی اتفاق ہوا ہے، کبھی قطرہ پیشاب کا نکل گیا ہے، مزی کا نکل گیا ہے، ودی کا نکل گیا ہے، تو پھر تو
اس کو کپڑا بھی دھونا پڑے گا، وضو بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس کو یہ بیماری ہے، مثلا وضو کر کے آیا پھر قطرہ نکل گیا، پھر کر کے آیا پھر نکل گیا، تو بار بار یہ ایک بیماری کی شکل ہے، کنٹرول نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ ایک بار وضو کر کے نماز پڑھے، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ تسلسل بول ایک بیماری ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ مزی کا خروج بھی ایک بیماری کی شکل ہے، مثلا اگر وضو کر کے آئے گا بھی تو ایک رکعت پڑھی، جب رکوع میں گیا سجدے میں گیا معمولی سے جھکاؤ یا اٹھاؤ ہوتا ہے تو اس کا قطرہ نکل جاتا ہے یا اس کا وہم ہوتا ہے۔ اگر یہ بیماری کی شکل ہے، بار بار اس کو ہوتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا، تو پھر ایک بار وضو کر کے وہ نماز وہ پڑھتا رہے، وہ اس کی نماز ٹھیک ہے۔ البتہ دوسری اگر اور نماز پڑھنی تو اس کے لیے الگ سے وضو کرے۔ لیکن اگر بیماری نہیں ہے، کبھی ایسے ہو گیا ہے تو اگر تو شکوک و شبہات ہیں تو پھر تو شکوک و شبہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر اس کو یقین ہو گیا ہے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور وضو ٹوٹنے کی وجہ سے اگر کپڑے پر نشان ہے تو کپڑے کو بھی اور دھوئے، استنجا بھی کرے اور نئے سرے سے وہ وضو کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام احکام اور مسائل سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔